السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. پچھلی دفعہ ہم نے جو صحابیہ پڑھی تھی ان کے بارے میں کوئی بات آپ کو یاد رہ گئی؟ کوئی ایک چیز ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے بیٹے کے بارے میں؟ جی بالکل. یعنی وہ ایک ایسی ماں کی داستان ہے جنہوں نے پوری کوشش کی اپنے بیٹے کو دین سے پھیرنے کی، لیکن آخر میں خود اس دین میں داخل ہو گئی. اس میں بہت بڑی نصیحت یا سبق کیا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات کیسی بھی ہوں، لیکن اگر ہمارا جذبہ سچا ہے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں. کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یا ابتدائی چیز پیشن ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر پیشن ہے تو پھر کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی، اور اگر آپ خود ہی اپنے اندر ہی کچے ہیں، آپ کے اندر خود ہی شوق نہیں، تو پھر پش کر کر کے دھکے دے دے کے جو کام کروایا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خالی پیشن سے بھی کچھ نہیں بنتا جب تک کہ اس کے ساتھ ہارڈ ورک نہ ہو، سخت محنت، سخت کوشش اور مسلسل محنت. ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ طریقہ بھی ٹھیک ہو. یعنی ہارڈ ورک تو ہوتا ہے، لیکن اگر غلط ڈائریکشن پر ہارڈ ورک ہو رہا ہے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. جی دعا بھی ساتھ ہو. پھر کوئی بھی کام اکیلے نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے اچھے مددگار بھی چاہیے ہوتے ہیں. پھر آپ کی کمپنی بھی ہو، مددگار بھی ہو، اور پھر اس راستے میں ہرڈلز بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تو پھر اس کے لیے اللہ پر توکل بھی ہو اور مشکل کو مشکل نہ سمجھا جائے. اگر مشکل کو مشکل سمجھ لیا جائے تو پھر آسان کام بھی مشکل ہے، اور اگر مشکل کو آسان سمجھا جائے تو بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور کوئی بات یاد ہو، آپ اس کی ایک الگ ڈائری بنا لیجئے نا، الگ کاپی، ڈائری یا کوئی بھی چیز، تو اس میں صرف وہی سبق لکھتے جائیے جو آپ کو آئندہ زندگی میں کسی وقت بھی کام آ سکتے ہیں، کیونکہ صحابیات ہمارے لیے رول ماڈل ہیں نا. جی جی کچھ چیزیں یونیورسل ہیں، یعنی کچھ اخلاقیات، کچھ ایتھکس، کچھ خیر کی باتیں انسان کی نیچر میں ہوتی ہیں، اور ہر جگہ ان کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. اس کا نام کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن وہ چیز موجود ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ مشرکین کے اندر بھی تھی اور باقی بھی. جی اس میں ایک اور چیز تھی کہ جب ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ تم واپس اسی دین پہ آ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس دین پہ آ جائیں. تو وہ جو ٹیبل سٹرین کرنے کی بات ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. استاذہ مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ صبر کتنا ضروری ہے. اب کتنی عرصے کے بعد ان کی والدہ اسلام لے کر آئی، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اسی ٹائم کام ہو جائے. جی پہلی دعوت میں پہلی دفعہ انویٹیشن دیں تو اسی وقت ہو جائے. اگر پہلی دفعہ نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد بددل ہو کے دوبارہ کہتے بھی نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ ام عبد بنت عبد ود رضی اللہ عنہا. ام عبد، عبد کی ماں، اور عبد کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود. تو یہ ہے والدہ عبداللہ بن مسعود کی. ام عبد بنت عبد ود کی شادی مسعود بن غافل کے ساتھ ہوئی اور اس سے 2 بیٹے ہوئے. ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام عتبہ تھا. پھر مسعود فوت ہو گیا اور اس نے ورثے میں کوئی مال نہیں چھوڑا جس سے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. اس لیے مجبوراً عبداللہ کو بچپن میں قریش کے ایک سرکردہ سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانا پڑی. اس کام کی اسے تھوڑی سی اجرت ملتی جس سے بمشکل گھر والوں کا گزارا ہوتا. یعنی ایک چرواہے کی آمدنی کیا ہو سکتی، لیکن اسے بچپن میں کام کرنا پڑا کیونکہ باپ نہیں تھا، یتیمی کی زندگی تھی اور کام بھی بڑا مشکل تھا. وہ کام جو انسان کو سارے معاشرے سے کاٹ کر صحرا میں، جنگل میں، نیچر کے قریب لے جاتا ہے، جہاں آپ ہوتے ہیں اور بکریاں ہوتی ہیں، انہی سے آپ باتیں کرتے ہیں اور انہی کی رکھوالی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ درخت ہوتے ہیں اور آس پاس کھلی فضا ہوتی ہے.
اور بکریوں کو چرانے کے لیے بہت ارلی مارننگ نکلنا پڑتا ہے. گویا صبح سویرے بہت زیادہ سوشلائزنگ کیے بغیر اپنے کام کو روانہ ہو گئے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو واپس آ گئے. تھکے ہارے رات سو گئے اور صبح اٹھ کر پھر اسی کام پہ چل پڑے. کسی قسم کا کوئی موبائل، کوئی انٹرنیٹ، کوئی وائی فائی، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جس سے لوگ ایک دوسرے سے سوشلائز کر سکیں. ورچوئل سوشلائزنگ کسی قسم کی نہیں تھی. اور پھر باقی سارے پیشوں میں انسان چھٹی کر سکتا ہے، لیکن بکریاں چرانے والے چھٹی بھی نہیں کر سکتے، ایک دن بھی آف نہیں لے سکتے. آپ بیمار ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ کسی بھی حال میں، بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، آندھیاں ہیں، طوفان ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، آپ کو جانا ہے. کیونکہ اگر آپ بکریوں کو نہیں لے کے جائیں گے تو وہ بھوک سے ممیائیں گی اور آپ کا سر کھا جائیں گی بول بول کر، آرام سے نہیں بیٹھتی. تو اس لیے کام پر جانا ہی جانا ہے، موڈ ہے یا نہیں، دل ہے یا نہیں، جانا ہی جانا ہے. یہ تھی عبداللہ بن مسعود کی زندگی بچپن سے، کہ اس قدر وہ فوکسڈ تھے اور اس قدر وہ اپنے کام میں مشغول تھے. اور بکریاں بھی اپنی نہیں تھی، کسی اور کی تھی. تو جب انسان کسی اور کا کام کرتا اور وہ بھی مکہ کے سرداروں جیسے لوگوں کا، تو پھر زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات. جب عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں سنا تو اس نے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اس کو یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے گھر میں ہوں گے یا مسجد حرام میں آپ کو دکھائی دیں گے، ان کے یہی 2 ٹھکانے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ابھی عنفوان شباب میں تھا، یعنی میں ابھی جوان ہی ہوا، اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا. میں بکریوں کو جنگل میں چرا رہا تھا کہ میرے پاس سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم آئے. یہ دونوں مشرکین مکہ سے خوف زدہ ہو کر ہجرت کے سفر پر نکلے تھے. یہ بات درست نہیں لکھی گئی، یہاں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، یہ اس سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، یعنی مکی زندگی کا واقعہ ہے. ہجرت کے سفر سے پہلے کا کوئی، ویسے ہی آپ مشرکین کی ایذا سے بچ کر شہر سے باہر نکلے تھے دونوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی شہر سے باہر جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے، مختلف لوگوں سے ملا کرتے تھے. تو اس لیے ہجرت کے سفر کو کاٹ دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دونوں نے کہا، نوجوان کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا یہ ساری بکریاں میرے پاس بطور امانت ہیں، لہٰذا میں تمہیں دودھ نہیں دے سکتا، یہ میری مجبوری. یعنی دین فطرت پر تھے، امانت داری تھی ان کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی بکری ہے جسے تم ہمارے سپرد کر سکتے ہو، جس نے بچے کو جنم نہ دیا ہو، یعنی جو دودھ نہ دیتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، یہ ہو سکتا ہے. میں نے ان کی خدمت میں ایک 9 عمر سی بکری پیش کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رسی سے باندھا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور دعا کی تو اس کا حوانہ یعنی شیردان جس میں دودھ ہوتا ہے وہ دودھ سے بھر گیا. پھر سیدنا ابو بکر کہیں سے ایک ایسا پتھر اٹھا لائے جو پیالہ نما تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ دوہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا، پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے پیا، پھر میں نے پیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے حوانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سکڑ جاؤ، تو وہ سکڑ گیا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مجھے بھی یہ کلمات سکھلا دیں جو آپ نے کہے تھے. آپ نے فرمایا ابھی تم 9 عمر بچے ہو، یعنی چھوٹے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ابھی بہت چھوٹے تھے جب سے وہ بکریاں چرا رہے تھے، لیکن فطرت پر تھے اور خصوصاً ماحول سے بہت دور تھے، لوگوں کے ہجوم سے دور تھے. تو وہ جو ایک دین فطرت اللہ نے اندر رکھا ہے نا، جو پلوٹ نہیں ہوتا. اگر بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں انسان نہ ہو، لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اور اس وقت تو دنیا میں اس قدر فتنے ہیں کہ آپ صرف گھر والوں کا انفلوئنس نہیں، صرف اسکول کا انفلوئنس نہیں، میڈیا کا انفلوئنس، اور میڈیا بھی صرف آپ کے اپنے ملک کا نہیں، دنیا بھر کا، ہر جگہ سے آپ طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں. تو وہ اتنی پولوشن ہو گئی ہے کہ جس میں انسان کو بعض اوقات حق اور باطل کی کوئی پہچان نہیں رہتی. یعنی اتنی ذہنی پراگندگی اور خیالات کی پراگندگی ہوگی، اور خصوصاً بچوں کے اندر پھر فوکس ہی نہیں رہا، اور کہیں جا کر ایکسپٹنس کا لیول آتا ہی نہیں. ہر چیز کے اندر کوئی اور حجت نکل آتی ہے، کوئی اور رخ نکل آتا ہے. یعنی ذہنی آزادی کے نام پر بعض اوقات ایسا فساد پھیلایا گیا ہے کہ جس سے لوگ حق کی طرف آنے کی بجائے حق سے اور دور ہو گئے. تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹے تھے تو آپ نے وہ کلمات ان کو نہیں سکھائے، کیونکہ آپ نے فرمایا ابھی تم چھوٹے ہو. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر 70 سورتیں یاد کی، اس حوالے سے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. یعنی قرآن مجید کے حفظ میں بہت آگے تھے. اس کی بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو سن کر ہی قرآن یاد ہو جاتا تھا، اور ہم کئی بار پڑھتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا. کوئی ریزن سمجھائیں گے آپ مجھے؟ جی. امانت ہے، اوکے. اور ڈسٹریکشنز نہ ہونا، خالی ذہن ہونا. جتنا ارلی بچوں کو آپ کوئی چیز سکھانا شروع کر دیتے ہیں اتنا جلدی وہ سیکھتے ہیں، اور جتنے خالی ذہن ہوتے ہیں اس میں جو بھر دیں پھر وہ ساری زندگی ساتھ چلتا ہے. اسی لیے جب بہت چھوٹی عمر میں بچے آئی پیڈ اور آئی فون اور ہر وقت ان چیزوں کے اندر رہتے ہیں تو وہ ماں باپ سے بھی کٹ جاتے ہیں، وہ آس پاس کے انسانوں سے بھی کٹ جاتے ہیں، وہ نیچر کے تو قریب ہی نہیں ہوتے. کسی چیز میں غور و فکر کے لیے ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی. اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہے بچوں کے اوپر کہ انہیں ایک آرٹیفیشل دنیا کا ونڈو دے دیا گیا ہے جس سے وہ جھانکتے رہتے ہیں کہ ایک غیر حقیقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور جو حقیقت ہے اس کو فیس کرنا ان کو نہیں آتا، اور اس میں آنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ حقیقت تلخ ہے. حقیقی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ ایک فینٹیسی ورلڈ ہے جس میں وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اسی کو حقیقت سمجھے بیٹھے ہیں، جو کہ بعض اوقات حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھرانے اب بھی بچوں کو ایسی چیزوں سے بہت دور رکھتے ہیں، اور خصوصاً جس ایج میں نے بچے پالے اس وقت اسے ایک ہی ڈسٹریکشن تھی، ٹی وی، اور تھوڑے عرصے کے بعد پھر VCR. تو وہ دونوں چیزیں جب گھر میں رکھی نہیں تو مسئلہ نہیں ہوا. اگر ہمسایوں وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا بہت مسئلہ ہوا بھی تو اس کو مختلف اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے فلفل کر لیا گیا تو بچوں کے ذہن صاف رہے. لیکن جب بچوں کے ذہن صاف نہیں رہتے اور ان کے اندر بہت سی چیزیں بھر جاتی ہیں تو پھر ان کو قرآن سے دلچسپی نہیں رہتی. پھر ان کے لیے قرآن حفظ کرنا اور اس کو اپنے اندر اتارنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ہم اور فکر اور افکار بڑھ جاتے ہیں تو بھی حفظ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے بہت فوکس ہونا پڑتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود دن میں کتنے انسانوں کی شکلیں دیکھتے ہوں گے، اور باقی سب وقت کیا دیکھتے تھے؟ بکریاں اور نیچر اور آسمان اور زمین اور درخت اور اللہ کی قدرت اور غور و فکر. تو وہ کہتے ہیں کہ سن کر 70 صورتیں میں نے یاد کر لی. آج کون ہم میں سے کہتا ہے کہ مجھے 70 صورتیں یاد ہیں حافظ قرآن کے علاوہ؟ حافظ قرآن تو اپنی زندگی کا ایک حصہ لگاتے ہیں اور پھر حفظ کرتے ہیں. آج کے بچوں کا حال یہ ہے. کل ہی مجھے کئی اتفاق ہوا بچوں سے قرآن سننے کا، تو ایک بچہ بھی بغیر غلطی کے نہ پڑھ سکا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی ضرور کر گیا. کیا وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہم پوری غلطی کیے بغیر نہیں پڑھ پاتے. آپ کہیں بھی بچوں کا جائزہ لیں، 7 سال کے بچے جن کے اوپر نماز اب شروع ہو چکی ہے اور 10 سال کے بچے جنہیں نماز اب لازم ہو چکی ہے، آپ ان سے قرآن کی صرف آخری صورتیں سنیں. آخری صورتیں وہ پوری ٹھیک نہیں پڑھ سکتے اس وقت. وہ کیا نماز پڑھتے ہیں؟ غلط سلط، چاہے ایک لفظ کی غلطی ہو لیکن غلطی تو غلطی ہے، اور وہ بھی چھوٹی صورتوں میں تو بڑی کو کیا کہنا. تو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. قیامت کے دن آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو بھی قرآن کی وجہ سے جو تاج پہنایا جائے گا اس کی کوئی قیمت ہے اور اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی. تو ایسے ہی نہیں عبداللہ بن مسعود کو 70 صورتیں یاد ہو گئی تھی. زندگی مشقت میں گزری تھی اور اس مشقت نے پھر اپنا کام کر دکھایا. اور یہ چیلنج کرتے ہیں، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ اس حوالے سے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ آئے جو مجھے کمپیٹ کرے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آئے جو مجھ سے مقابلہ کرے. پھر ہے اسلام قبول کرنا. سیدنا عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا. جب ان کے سردار عقبہ کو پتا چلا تو وہ ام عبد کے پاس آیا، ماں کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ کیا یہ درست ہے کہ تم دونوں بے دین ہو گئے ہو؟ ام عبد نے کہا ہم بے دین نہیں ہوئے بلکہ ہم ایمان لائے ہیں. جو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے تم بھی ایمان قبول کر لو. اگر ایسے ہی بے ایمان مر گئے تو نقصان اٹھاؤ گے. لیکن عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں رہنا پسند کیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں ابو جہل کا مقابلہ کرنے لگا، یعنی بہت پرلے درجے کا دشمن تھا. اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی رکھنے کی جسارت کی تھی. جب آپ مسجد حرام میں نماز کے دوران میں سجدے کی حالت میں تھے تو اس وقت اس نے ایسا کیا تھا. اور اونٹ کی اوجڑی کافی وزنی اور بڑی ہوتی ہے نا.
وہ مسلسل بدکرداری اور ایذا رسانی میں سرکشی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ جنگ بدر میں دیگر قریشی نادانوں کے ہمراہ قتل کر دیا گیا۔ ان قتل ہونے والوں میں ابو جہل، ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف نمایاں تھے۔ عبداللہ بن مسعود کا قد چھوٹا تھا، وہ لاغر اور نحیف جسم کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود قریش کے بڑے بڑے جابر اور ظالم سرداروں کے سامنے چیلنج کرتے ہوئے ڈٹ گئے۔ یہ بہادری بھی کہاں سے آتی ہے؟ ایمان سے تو آتی ہے، لیکن ایک کمزور انسان ہو، جس کی پنڈلیاں بھی کمزور ہوں، جس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا، جس کو کھانے کو بھی ٹھیک نہ ملا ہو، خود سوچے کہ جو صبح جائے رات گھر آئے، وہ دن کو کیا کھاتا ہوگا؟ جنگل میں کون سے کھانے پکتے تھے؟ کوئی کینٹین تھی وہاں یا کہاں سے ہاٹ فوڈ لیتے ہوں گے؟ ایک دن آپ اکیلے جنگل جا کے بتائیے مجھے، جو شخص سال ہا سال اکیلے جا کے بکریوں کے ساتھ، 2 بکریاں ذرا پکڑ کے دکھائیے۔ ہم تو بکری کو دور سے ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم کو سینگ مار جائے گی، ہماری بہادری کا عالم یہ ہے۔ آج کل کے چھوٹے بچوں کو دیں ذرا بکریاں، پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہم تو بکریوں سے ایکسپوز ہی نہیں ہونے دیتے ان کو۔ تو یہ ان کی بچپن کی تربیت اور اس ماحول کا اثر ہے کہ جس میں وہ سینگیں مارنے والیوں کے بیچ میں رہے ہیں، یعنی بکریوں کے بیچ میں رہے ہیں اکیلے۔ اور یہ نہیں کہ جنگل میں صرف بکریاں تھی اور وہ تھے، بھیڑیے بھی ہوتے ہوں گے، سانپ بچھو بھی ہوتے ہوں گے، اور بھی خطرناک چیزیں ہوتی ہوں گی۔ تو جو لوگ ان دشواریوں کا سامنا کر لیتے ہیں بچپن میں، وہ پھر بڑے ہو کے بہادر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بچپن میں بچوں کو بہت پروٹیکٹڈ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہائی اس کو ہاتھ نہ لگا جائے، اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اس کو گرمی نہ لگ جائے، اس کو ایسا نہ ہو جائے، اس کو ویسا نہ ہو جائے۔ تو اس سے جو چھوئی ہوئی مائیں ہوتی ہیں نا، جو نہ بچے کو رونے دیتی ہیں، نہ بچے کو ہنسنے دیتی ہیں، یعنی کہ ہر وقت کورڈ اور خاص سٹائل میں رکھنا بچوں کو، تو اس سے بھی پھر بچے جو ہے نا وہ بزدل ہوتے ہیں، یا اتنے بزدل کہ کوئی گھر میں آ جائے تو اس سے چھپ جائیں گے، کسی کا سامنا نہیں کریں گے، سلام نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے، ماں کا دوپٹہ کھینچے جائیں گے، اس کے پیچھے گھستے جائیں گے۔ یہ بہادری ہے ہمارے بچوں کی، یہ ہماری تربیت کا اثر ہے، کانفیڈینس ہی نہیں۔ یاد رکھیے، اصل تعلیم صرف کتابیں رٹ لینا نہیں ہے۔ جب تک آپ کے اندر کانفیڈینس نہیں آتا، اس وقت تک آپ نہ تو اچھی مائیں ثابت ہوں گی، نہ اچھی معلم، نہ اچھی متعلم۔ اگر تعلیم کا واحد آؤٹ کم دیکھا جائے نا کہ بندے کو کیا دیتا ہے تو بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن وہ کون سی ایک خاص چیز ملتی ہے انسان کو؟ یہ کوالٹی ایجوکیشن کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ کانفیڈینس، کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو پورے یقین کے ساتھ پریکٹس کریں۔ یہ کانفیڈینس ہوگا تو پریکٹس کریں گے نا۔ اگر آپ کو کانفیڈینس ہی نہیں ہے اس پر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں تو کر لیں گے جہاں آپ کو ماحول ملے گا، اور جہاں ماحول نہیں ملے گا وہاں کیا ہوگا؟ وہ سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ تو مائیں جو ہیں وہ بچوں کو اس طرح سکھائیں کہ ان کے اندر کانفیڈینس آئے اور وہ معاشرے کا مقابلہ کر سکیں، خوف کی حالت میں نہ رہیں۔ خوف زدہ بچے نہیں پیدا کیجیے کہ طرح طرح کے فوبیاز ہوں، ان کو طرح طرح کے خوف ہوں، اس سے باہر نکالیں، اور بچپن میں ہی ایسی چیزوں کے پاس لے جائیں، کوئی پیٹس ہوں یا کوئی گھر سے باہر کہیں پارک میں لے جائیں، کہیں کانٹا چبھنے دیں، کہیں پتھر چبھنے دیں، کہیں دھوپ میں بیٹھنے دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر ایک کانفیڈینس آئے گا، اور پھر وہ بہت سو کا مقابلہ کر لیں گے۔ اسی طرح بولنے کا کانفیڈینس، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ خود پریکٹس کرنے کا کانفیڈینس، صرف وہ پریکٹس کر سکتا ہے جس کے اندر کانفیڈینس ہوتا ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا، کسی کا بھی کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کو پتا ہے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ جب آپ معاشرے کے اندر جائیں تو آپ کسی کو بھی اسلام کی بات پورے کانفیڈینس سے بتا سکیں۔ تو اگر کسی تعلیم سے آپ کو کانفیڈینس نہیں ملا تو پھر آپ نے کچھ سیکھا نہیں۔ اس چیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر آپ حق بات پر ہیں، سچی بات کرنے والے، تو آپ کو کہنا آنا چاہیے، آپ اسے کر سکیں۔ یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی سے کریں، یہ نہیں کہ آپ دوسرے کو ذلیل کریں یا دوسرے کو حقیر سمجھیں، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ لیکن مومن جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے، پہاڑ ہل جائے وہ نہ اپنی جگہ سے ہلے، وہ صحیح ہے۔ یعنی سٹبن ہونا نہیں کہ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے آپ سٹبن ہو رہے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے، دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ جیسے اب ان کی مدر کے پاس بھی جب وہ سردار آتا ہے اور وہ کتنے کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ میں دین سے پھری نہیں ہوں، میں ایمان لے کر آئی ہوں، مطلب وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا روزی کا دار و مدار بکریاں چرانے پر ہے اور وہ ہمیں نکال دے گا جاب سے، ہاں ہم جھوٹ بول دیں یا کچھ بھی کر دیں، تو کتنے کانفیڈنٹلی وہ ان کو کہتی ہیں کہ ہم تو ایمان لے۔ بالکل، حالانکہ وہ ان کا باس تھا،
آج کتنے ہی لوگ باس کی خاطر غلط کام کرتے ہیں کہ جاب چلی جائے گی تو ان کو خوش کر لو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو کوئی بات نہیں کیونکہ یہ ہمارے رازق ہیں. نو، رازق اللہ ہے. کتنا دین کو کمپرومائز کرتے چلے جائیں گے، حجاب کو، نمازوں کو، حیا کو، کیا کتنے کچھ قربان کریں گے. کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے جو پتہ نہیں کس وقت ہاتھ سے چلی جائے. تو اس لیے دین بھی پڑھیں اور سیکھیں. یا آپ آگے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا بڑوں کو پڑھا رہے ہیں یا یہاں جو ٹیچرز بیٹھے ہیں وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو کانفیڈینس دیں کہ وہ بول سکے، وہ ایکسپریس کر سکے. اس میں ایک اور بات بھی بہت امپورٹنٹ پتہ چلتی ہے کہ جب ماں کانفیڈنٹ تھی تو بچہ کانفیڈنٹ ہوا نا. ماں اگر کانفیڈنٹ نہ ہوتی تو بچہ کیسے ہوتا؟ بالکل، کیونکہ پہلی تربیت اور پہلی تعلیم تو ماں ہے. ماں کی گود سے سیکھتا ہے نا بچہ. تو آپ سب بھی انشاءاللہ مائیں بنے گی اور جو بن چکی ہیں وہ سب بھی. میری نصیحت آپ سب کو یہی ہے کہ بہادر بچوں کو جنم دے، کیونکہ ہمیں ایسے بچے نہیں چاہیے کہ جو دبے، جھجکے، جھیپے، جو اسلام کی بات کرتے ہوئے شرمائیں، اپنے مسلمان ہونے پہ شرما رہے ہوں. میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جب میرا بھائی چھوٹا کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے، حالانکہ میں نے اس کو سنت بتائی ہوتی، لیکن اگر وہ مجھے بولتا ہے نا کہ آپ پاپا غلط کر رہی ہو تو میں اس کو کہہ دیتی ہوں آپ چھوٹے ہو، چپ کرو. یہ چھوٹے ہوتے سے چیز جو ہے نا وہ جب دب جاتی ہے نا تو پھر جب وہ اگر کوئی چیز اچھی بڑے ہو کے سیکھ بھی لے گا نا تو وہ دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے. تو وہ لوگوں سے بھی وہی ڈر ہوتا ہے جو وہ اپنوں سے اس میں ڈر بیٹھا ہوا، کیونکہ وہ اس کو جھٹلا دیں گے. یہ جو جھٹلائے جانے کا خوف ہے نا، اس سے انسان پھر کچھ نہیں سیکھ پاتا. اس کا علاج ہے کہ آپ خوف کے باوجود بھی کریں، اس کام کو بار بار کریں اور یہ سوچیں کہ کیا ہو جائے گا. زمین پھٹ جائے گی یا آسمان گر جائے گا یا مجھے قتل کر دیا جائے گا، میکسیمم بھی کیا ہوگا. یعنی ابھی ہم نے جو کتاب پڑھی نا الوسائل المفیدہ، کہ مخاوف جو ہیں کسی بھی چیز کے اس کو دور کرنے کے لیے یہ سوچیں کہ کیا ہو جائے گا، اور اگر ہو بھی گیا تو کیا ہو جائے گا. یعنی اول تو جس چیز کو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں وہ ہو سکتا ہو ہی نہ، زیادہ چانسز یہی کہ نہیں ہوگی، اور اگر وہ ہو گئی تو بھی زیادہ زیادہ کیا ہوگا. ان کی کاؤنسلنگ کریں. دیکھیے کوئی بھی ہمارے آس پاس کر رہا ہو، ہم اپنے ذمہ دار ہیں، ٹھیک. ہمیں طریقے پتہ ہونے چاہیے، ہمارا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس خوف سے، یہ پوری سائنس ہے یہ، کہ مختلف طرح کے خوف پر کس طرح قابو پایا جائے. تو اس کو سیکھیں. سب چیزیں سیکھنے سے ہی آتی. جی بالکل، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کے واقعات، یہ عملی رول ماڈل آپ کو نظر آئیں گے کہ انہوں نے یہ ساری بہادری دکھائی تھی تو پھر دین کو قائم کیا تھا نا، ورنہ تو مخالفتیں بہت زیادہ تھی، پھر کیا کرتے. تو اگر مخالفتوں کے ڈر سے ہم ڈیزالو ہوتے جائیں معاشرے کے اندر پھر تو ہم بڑے مجرم ہیں کہ پڑھ کے بھی ہم ان پڑھوں سے بدتر ہو گئے، کہ جو ہمیں پتا ہے ہم نے وہ بھی قبول ہی نہیں کیا. عبداللہ بن مسعود کا قد چھوٹا تھا، وہ لاغر اور نحیف جسم کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود قریش کے بڑے بڑے جابر اور ظالم سرداروں کے سامنے چیلنج کرتے ہوئے ڈٹ گئے اور سرداران قریش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے. یہ منظر دیکھ کر قریش کے چند نوجوان آگے بڑھے اور عبداللہ بن مسعود کو مارنے لگے. ان کو پتا تھا مار پڑے گی، لیکن انہوں نے یہی سوچا ہوگا اچھا پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مار ڈالیں گے. قریب تھا کہ وہ انہیں ہلاک کر دیتے، لیکن ان کی جان بچ گئی. جب عبداللہ بن مسعود اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہمیں یہی اندیشہ تھا. وہ فرمانے لگے اب اللہ کے دشمن میرے نزدیک پہلے کی نسبت اور زیادہ پست ہو گئے ہیں، اب مجھے ان سے اور بھی ڈر نہیں لگتا. جیسے میں نے کہا نا کہ جس چیز سے ڈر رہے ہیں اسے کر جائیں تو پھر کیا ہوگا، وہ ڈر نکل جائے گا، پھر آئندہ کے لیے وہ ڈر نہیں رہے گا. میرے دل میں پہلے سے زیادہ جرأت اور شجاعت پیدا ہو گئی ہے، دیکھنا میں کل پھر ان کے سامنے اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. ساتھ ہی سیدنا عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگے محتاط رہیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے. ہر جگہ سے ہمیں ایسے ہی مشورے ملیں گے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کا معمول یہ تھا کہ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے وہ والدہ کو آ کر بتاتے. سیدنا عبداللہ بن مسعود عبادت اور جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، یہاں تک کہ وہ کبار صحابہ کرام میں شمار ہونے لگے. جنگ بدر میں ابو جہل کی گردن عبداللہ بن مسعود نے کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھی تھی. مدینہ منورہ کی طرف ہجرت. سیدنا عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ نے مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. مدینہ منورہ پہنچ کر دونوں ماں بیٹا اکثر و بیشتر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے. ان کی وابستگی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ یہ دونوں خانہ نبوت کے افراد کی طرح ہو گئے.
یہ بھی کانفیڈنس کی بات ہے نا. یہ کانفیڈنس تھا تب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، ورنہ بہت سے لوگ تو بڑوں کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. وہ ادھر سے آ رہی ہیں، ادھر سے چلو، سامنا نہیں کرنا، ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے بھی. تو یہ بھی کانفیڈنس کی کمی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا، کیونکہ وہ انہوں نے کچھ غلط تھوڑی کیا ہوتا ہے یا کوئی غلط تھوڑی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے اس بہادری کی وجہ سے، اس اخلاص کی وجہ سے، اس قابلیت کی وجہ سے، قابلیت بھی تھی، یاد رکھیے قابلیت بھی میٹر کرتی ہے. 70 سورتیں سن کے یاد کر لی، قابل تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لوگوں میں شامل ہو گئے اور گھر والوں کی طرح. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ جب میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تو ہم نے عبداللہ بن مسعود اور اس کی والدہ کو دیکھا کہ وہ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں. ہم نے خیال کیا یہ دونوں آپ کے گھر کے افراد میں سے، یعنی اتنا زیادہ گھر والوں میں گلے ملے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود کے مقام اور مرتبے کا اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لو كنت مؤمرا احدا منهم من غیر مشورۃ یا مشورۃ لامرت علیہم ابن ام عبد. اگر میں نے مشورے کے بغیر کسی کو امیر مقرر کرنا ہوتا تو عبداللہ بن مسعود کو امیر مقرر کر دیتا. یعنی اتنا آپ کو ان پر ٹرسٹ تھا، اتنا کانفیڈنس تھا کہ ان کو جو کام میں دوں گا وہ یہ کر گزریں گے. کیونکہ بعض اوقات دوسرے لوگ پھر کمپیئر کرنے لگتے ہیں نا کہ ہر کام اسی کو کیوں دیا جاتا، مجھے کیوں نہیں کام دیا جاتا. لیکن ہوتا نا آپ ایک کو کام دیتے ہیں وہ کر دیتا ہے، اور ایک کو دیتے ہیں کبھی نہیں کر کے دے گا، باتیں بہت کرے گا، کام نہیں کرے گا. تو پھر پیشن، ہارڈ ورک، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کاموں کی تکمیل کرنا جو ہے، کاموں کو کر کے دینا جو ہے، یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے. ورنہ اگر آپ اپنا کام پورا نہیں کرتے تو زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. انسان کے ڈریم، خواب، شوق تو بڑے بڑے ہو سکتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، فلاں مقام پہ پہنچنا ہے، تو اس کی قیمت آپ نے کیا پے کی ہے؟ اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا کیا؟ صرف سوچیں اور باتیں اور فضول وقت ضائع کرنا، اس سے تھوڑی کوئی آگے بڑھتا ہے. سیدنا عمرو بن العاص نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے. یہ مسند احمد کی روایت. فرماتے ہیں کہ سیدنا عمرو بن العاص موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے. جبکہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو نے ان کی حالت زار دیکھی تو پوچھا، ابا جان یہ اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے اور وہ آپ کو لشکر اسلام کا امیر بھی مقرر کر دیا کرتے تھے. وہ فرمانے لگے، بیٹا معلوم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ محبت و شفقت تھی یا میری تالیف قلبی کے طور پر میرے ساتھ حسن سلوک تھا. البتہ میں 2 آدمیوں کو جانتا ہوں کہ جب آپ نے دنیا سے کوچ کیا یعنی فوت ہوئے، آپ ان دونوں سے محبت رکھتے تھے. ان میں سے ایک سمیہ کا بیٹا عمار بن یاسر ہے اور دوسرا ام عبد کا بیٹا عبداللہ بن مسعود ہے. یعنی ان کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان سے آپ ضرور محبت کرتے تھے. حالانکہ یہ دونوں کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے. تو امیری غریبی بھی میٹر نہیں کرتی اور باقی چیزیں کچھ نہیں. اصل چیز ہے کہ انسان کی قابلیت اور اس کی قیمت، کہ وہ ہے کیا، اس کی شخصیت، اس کی عادات، اخلاق، کردار، مزاج، یہ سب چیزیں. عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی وفاداری کی. اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. چند باتیں اور بھی ہیں ان کے بارے میں. انہوں نے احادیث بھی روایت کی ہیں اور علم کا سمندر تھے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا علمی مقام بہت بڑا ہے. یعنی مجھے جو بہت فیسینیٹ کرتی ہے چیز کہ ایک بچہ جس کا سارا بچپن اور جوانی کا ایک بڑا حصہ جنگل میں گزرا، وہ اتنا بڑا عالم کیسے بن گیا؟ اتنا بڑا عالم کیسے بن گیا؟ تو کیا تعلیم صرف کلاس روم کے اندر صرف چند میتھمیٹکس کے سوال حل کرنا ہے یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ تو ایک واقعہ یہ عبداللہ بن مسعود خود بیان کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کے علمی مقام کا، کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے. رات تاریک تھی. دوران سفر ایک قافلہ ملا، اس میں عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے. حضرت عمر نے اپنے رفقائے سفر میں سے ایک شخص کو حکم دیا، پتہ کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے. جب ان سے پوچھا گیا تم کہاں سے آ رہے ہو، جواب ملا فج عمیق سے، دور دراز جگہ سے. دوسرا سوال ہوا کہاں کا ارادہ ہے، کہا بیت العتیق کا، یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. اس عمدہ جواب سے حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس قافلے میں کوئی عالم موجود ہے، لہٰذا ان سے کچھ اور سوال کرنے چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے بہت مفید سوال کیا کرتے تھے، جس سے بھی ملتے تھے اس سے سوال کرتے، کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے.
سوال کیا قرآن کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ جواب ملا آیت الکرسی. سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ محکم ہے؟ جواب ملا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سورۃ النحل 90 آیت. تیسرا سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ جامع ہے؟ جواب ملا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. چوتھا سوال تھا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی؟ جواب ملا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. نجات یعنی آخرت کی چھوٹ نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے کہ جو تم ڈریم کرو گے، نہ اہل کتاب کی. یا دونوں کو برابر کر دیا. جو شخص برے عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی اور مددگار نہ پائے گا. پانچواں سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی؟ تو کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. یہ جوابات سن کر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا قافلے والوں سے پوچھو کیا تمہارے ساتھ عبداللہ بن مسعود ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ پہچانے جاتے ہیں علم کی وجہ سے اور صحبت کی وجہ سے، کہ کس کے ساتھی ہو، تمہارے بیچ میں ہے کون ہے جو تمہیں یہ سب کچھ سکھا رہا ہے. ان دنوں میری بھانجی حج پہ گئی بھی ہے، اس نے یہیں سے تعلیم القرآن کا کورس کیا تھا. اس نے حفظ بھی کیا ہوا تھا، تجوید پہلے بھی سیکھی تھی، لیکن یہاں آ کر اس نے پھر مزید سیکھی. تو وہ وہاں پر الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ہوٹلز میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں. خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوتی، مصلی اس کو کہتے ہیں، یعنی ہر وقت حرم کے اندر جا کے نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے، جو رش بڑھتا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں تجوید سکھاتے ہیں، تو میں نے سوچا میں بھی ذرا جا کے بیٹھ جاتی ہوں، میں بھی کچھ سیکھتی ہوں. کہتی وہ سب سے سن رہی، جب مجھ سے سنا تو کہتی تم نے کہاں سے پڑھا؟ تو میں نے کہا الہدا سے پڑھا ہے. تو وہ ساری ڈیٹیلز پوچھنے لگ گئی، اور کہتی ہے کہ اس کے بعد ہر نماز کے بعد جب وہ سنتی تو مجھے کھڑا کر دیتی کہ تم پڑھو قرآن، اور پھر ہر ایک کو کہتی یہ پاکستانی ہے، یہ پاکستان سے آئی ہے، اور دیکھو اس کی تجوید. وہ کہتی مجھے اتنی شرم آتی ہے اور اتنا ڈر لگتا ہے کہ مجھے تو اتنا آتا ہی نہیں ہے، اور یہ بار بار میری طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ اس کی سنو. اب اس کی وجہ سے وہ سارا ادارے کے تعارف، یعنی پوری تفصیلات، ہر چیز پوچھنا شروع ہو گئی کہ کون سی جگہ جہاں ایسی تجوید سکھائی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ آپ کی قابلیت، اور آپ کی قابلیت آپ کے استادوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور بعض اوقات استاد جب محنت کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا دے رہے ہیں، اور وہ کہاں جا کر کون سا شاگرد کس طرح اس کی ریپرزینٹیشن کرے گا، اور اس کو دیکھ کر اور کتنے ملکوں کے لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا. اور زیادہ تر وہ کہہ رہی تھی کہ آس پاس عرب لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. ہم تو یہ سمجھتے نا کہ جن کی مادری زبان عربی ہے وہ بہت بڑے عالم شاید پیدا ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے اندر کون ہے؟ تو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود ہے. تو سمجھ آ گئی کہ ہاں اگر عبداللہ بن مسعود ان کے اندر موجود ہیں تو ان سے پھر ایسے ہی جوابات کی توقع ہے. عبداللہ بن مسعود کی وفات کے بارے میں بھی کچھ واقعات ہے. حضرت عثمان کے دور خلافت تک یہ زندہ رہے تھے. جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان آپ کے پاس آئے. دیکھیے وہ خلیفہ ہیں اور خود ان کے پاس آتے ہیں، ایک دوسرے کی قدردانی کیسی. اور دریافت کیا آپ کو کس سے شکایت ہے؟ آپ کو کس سے شکایت ہے؟ کیا جواب ہوگا ان کا؟ اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں سے شکایت ہے، کسی سے شکایت نہیں. یہ بات واقعی علم والا ہی کہہ سکتا ہے اور تقوی والا کہہ سکتا ہے. ہمیں ہر وقت دوسروں سے شکایتیں کیوں رہتی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں، ہماری کتنی خامیاں اور ہمارے کتنے نقص ہیں. انہوں نے پوچھا آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ کوئی اپنی خواہش بتائیے. فرمایا اپنے رب کی رحمت، کہ رب مجھ پر مہربان ہو جائے، بس میرا یہ دل چاہتا ہے. اس کے بعد خلیفۃ المسلمین نے فرمایا کیا وہ سب مال آپ کے نام نہ لگا دوں جو کئی سال سے آپ نہیں لے رہے، یعنی آپ کا حصہ ہے پھر بھی آپ نہیں لے رہے. غنا آپ دیکھیے بچپن کتنا فقر میں گزرا، لیکن بڑے ہو کر بھی مال اکٹھا کرنے کا کوئی شوق نہیں.
جو اکٹھا کر رہے تھے یعنی علم، وہ مال سے کئی گنا بہتر تھا جو ساتھ جانے والا تھا. مال تو پیچھے رہ جاتا ہے نا، اور ساتھ تو علم جاتا ہے، عمل جاتا ہے انسان کا. فرمایا مجھے اس مال کی ضرورت نہیں. حضرت عثمان نے فرمایا یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا. فرمایا آپ کو اندیشہ ہے میری بچیاں فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی. میں نے اپنی بچیوں کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، یعنی فقر و فاقہ ان کے قریب نہیں آئے گا. جی جن بچوں کو رسپانسبلٹیز دی جاتی ہے نا بچپن میں، ان کو کوئی کام دے دیا جاتا ہے تو وہ ڈیسائسو ہوتے ہیں، بڑے ہو کے وہ مور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. تو ان کے اندر بھی اس چیز کی وشز آتی ہے کہ کیونکہ وہ بکریاں چراتے تھے تو وہ کنڈیشنز کو فیس کر سکتے ہیں اور خود سے ڈیسیژنز لے سکتے ہیں. بالکل، کیونکہ جنگل میں ان کے ساتھ اور تو کوئی نہیں ہوتے ہوں گے لوگ کہ جو ان کے بہاف پر فیصلہ کر کے دیں. جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے اور آپ کو پھر فیصلہ کرنا ہی پڑ جاتا ہے تو پھر غلطی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہر فیصلہ ہی ٹھیک کرتے ہیں، ہمارے فیصلوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں سے بھی انسان سیکھتا ہے. غلطی سے ڈرنا نہیں چاہیے، جان بوجھ کے کرنی نہیں چاہیے، ہو جائے تو ڈرنا نہیں چاہیے، بس اس کی اصلاح کرنی چاہیے. پھر یہاں پہ جو بھی بات ہوئی نا ٹرسٹ کی، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر مجھے ان کو کرنا ہوتا تو میں ان کو بغیر مشورے کے بنا لیتا. تو یہاں پہ ایک بہت اچھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ماں کو بھی جس بچے پہ زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا، وہ بار بار اسی کو آواز لگاتی ہے کہ پانی دے دو، کھانا دے دو، اس ٹائپ کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام ہو جائے گا. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس بچے کے اوپر ماں کو زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے وہ اپنا ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے، تب جا کے اس کو ایگزیکٹلی یہ بہت کام کا نقطہ ہے کہ وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک کام ملے اور آپ وہ ڈھنگ سے نہ کریں تو پہلا جو آپ کو امید ہے نا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ بھی ٹرسٹ گیا. اب آپ کو دوسرا کام ملا، اس میں بھی آپ نے کوئی کوالٹی نہیں دکھائی، اب کیا ہوتا ہے وہ پہلے سے بھی نیچے ہو گئے اور کرتے کرتے آپ نے اپنا ہر چیز لوز کر دی. ہاں اگر ایک دفعہ غلطی ہوئی، دوسری دفعہ آپ نے سارا اوور کم کر لی تو پھر نہیں مسئلہ ہوتا. لیکن ہم محنت نہیں کرتے، ہم وقت ضائع کرتے ہیں، اور جب کچھ کر کے نہیں دکھاتے تو پھر دوسرے سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا اہمیت دے. جی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی وہ سنتے تھے تو اپنی والدہ کو آ کر بتاتے تھے. تو اس میں یہ بھی پوائنٹ مطلب بچوں کے حوالے سے نکل سکتا ہے کہ بچے جو بھی ایکٹیویٹی اسکول میں کر رہے ہوتے ہیں یا باہر جو کچھ بھی کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو ان کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ اسکول میں کیا سکھایا، کیا کیا. کچھ مائیں بالکل مطلب وہ اپنے گھر کے کاموں میں بزی ہوتی ہیں اور وہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتی کہ بچے کیا کر کے آ رہے ہیں. بہت ہی کام کی بات آپ نے کی. کل ایک بچی سے میری بات ہوئی تو مجھے کہتی ہے آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، لیکن میں PhD ڈاکٹر ہوں. مجھے پتا تھا بچوں کو اتنا فرق نہیں پتا ہوتا، لیکن پھر بھی بتانا چاہیے تاکہ وہ ہمیں دوسرا ڈاکٹر نہ سمجھیں. اور اگر آج PhD کا لفظ نہیں سمجھ آئے تو کل شاید سمجھ آ جائے. اور میں نے کہا آپ نے بھی بننا ہے، آپ نے بھی پڑھنا ہے. میں نہیں پڑھ سکتی. میں نے کہا کیوں؟ کہ میں فیل ہو جاتی ہوں. میں نے کہا کوئی نہیں، پھر محنت کرتے ہیں، پھر پاس ہو جاتے ہیں. کہتے نہیں بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ بچی ہے اپنی والدہ کے ساتھ ڈیلی شیئر کرے، اپنے ٹیچرز کو بتائے، اگر خود نہیں بچوں سے ڈیل کر سکتی، کیونکہ بلنگ اسکول میں جو ہوتی ہے بچوں کے کانفیڈنس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اور بڑے ہو کے بڑے بڑے کام بھی کر لیں تو ان کے اندر کی جو کمزوری ہے وہ نہیں جاتی، اور وہ جو اندر کا ایک خوف ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو میں نے تھوڑی ہی دیر میں بات چیت کر کے بچے کو سارا کنگال لیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. اگر ہم میں سے ہر ماں، یعنی میں آپ سب کو یہ تلقین کروں گی کہ ہمیشہ بچوں کو کھنگالیں، ان کے اندر کون سے خوف ہیں، ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، ان کو کیا دینا چاہیے، کس چیز سے روکنا چاہیے، روکنا تو کیسے روکنا ہے، اور ان کا پھر وہی بات کہ بچوں کا کانفیڈینس کیسے بلڈ کرنا ہے کہ وہ ڈرے نہیں کسی سے، تب وہ زندگی میں کچھ کر پائیں گے. جی یہ بھی ہے، اگر بچے نے آ کے کوئی ایسی چیز بتائی جو ٹھیک نہیں کی اس نے، تو ماں نے ڈانٹ دیا تو پھر کیا ہوتا ہے، اگلے دن بچہ ماں سے بھی چھپانے لگتا ہے، اب ہر ایک کا چور بن کے جیتا ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. السلام علیکم استاذہ. جیسا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے تقویٰ کا کیا حال نظر آتا ہے کہ جب ان کی اپنی وفات کا وقت آیا اور حضرت عثمان نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہوں، اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. جی بالکل، تقویٰ ہوتا ہی اس کے اندر ہے جو اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے اور پھر بچتا ہے ان سے. ان کے بارے میں کچھ آیات بھی نازل ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے جڑے رہنے کا حکم بھی ملا تھا قرآن میں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت ہم 6 غریب افراد کے بارے میں نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، میرے عبداللہ بن مسعود، صہیب، عمار، مقداد اور بلال کے بارے میں.
انہوں نے فرمایا قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ان کے پیروکار نہیں بننا چاہتے، آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیجئے پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اس بات سے جو اللہ نے چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا کے حصول کے لیے پکارتے ہیں۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، یعنی ان کے لیے، جبکہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے، اور انہوں نے نیک عمل کیے پھر متقی بنے، پھر ایمان لائے اور متقی بنے، انہوں نے احسان کیا اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو کہ تم ان میں سے ہو، یعنی جو محسنین ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح حذیفہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب مرتبہ صحابہ اچھی طرح جانتے تھے، یعنی آپ کے جو قریب صحابہ تھے اچھی طرح جانتے تھے کہ ان میں سب سے زیادہ ام عبد کے بیٹے عبداللہ سے قریب ہیں آپ، یعنی صحابہ کو اچھی طرح پتا تھا کہ کس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کی پنڈلیاں بہت کمزور تھی تو ایک مرتبہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے، اور جب ہوا تیز چلتی تو ہلنے لگتے تھے، لڑکھڑانے لگتے تھے، لوگ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ تو اصل وزن کس چیز کا تھا؟ ایمان کا، تقویٰ کا۔ حذیفہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کتنا عرصہ رہوں گا، اس لیے ان دو آدمیوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے، ابو بکر اور عمر، اور عمار کی سیرت اختیار کرنا، اور ابن مسعود کے عہد کو تھام لینا، یعنی ان جیسی کمٹمنٹ۔ عالم بھی تھے تو فتاوی بھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ رضاعت وہی معتبر ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرے اور گوشت پیدا کرے، یعنی بچہ کتنا دودھ پیے کہ وہ پھر بیٹا بن جائے گا۔ پھر اسی طرح ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھیوں کا تبصرہ کہ یہ کون تھے، کیسے تھے، ہوتا نا ہر ایک کی کوئی گواہی لکھی جاتی ہے۔ ابو الاحوص کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود کے انتقال کے وقت ابو موسیٰ اور ابو مسعود کے پاس گیا تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا تمہارا کیا خیال ہے، ابن مسعود نے اپنے بعد اپنے جیسا کوئی آدمی چھوڑا ہے؟ تو دوسرے نے کہا اگر تم نے یہ کہا تو ان کی عظمت یہ تھی کہ جب ہم کو روک دیا جاتا تو ان کے لیے اجازت دے دی جاتی تھی، جب ہم غائب ہو جاتے تو یہ اس وقت بھی حاضر رہتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ان جیسا کون ہے؟ یعنی ابن مسعود کا کسی سے مقابلہ نہیں، وہ ہم سب سے بہتر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب رکھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس آنے کی اجازت ہے، اور اس کی اجازت یہ کہ پردہ اٹھا دیا جائے، اور یہ کہ تم میرے راز کی باتیں سن لو یہاں تک کہ میں تمہیں منع کر دوں، یعنی اتنا گھر میں قریب تھے، یعنی آپ کا ان کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ ایک مرتبہ آپ ان کے ساتھ باہر بھی گئے تھے، اور اس وقت جب جنوں سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دائرہ بنا کر تو اس کے اندر بٹھا دیا کہ اس سے باہر نہ نکلنا، یعنی کوئی بھی تمہیں اس سے باہر نہ نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لائے، اور وہ ان کے پیچھے ایسے لوگ آئے تھے جو جاٹوں کی طرح تھے، تو وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، وہ اصل میں تھے جنات جو انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے فرشتوں کو بھی دیکھا تھا اور وہ بھی انسانی شکل میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھایا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ نے مجھے تشہد اس طرح سکھایا کہ میرا ہاتھ آپ کے دو ہاتھوں کے بیچ میں تھا، یعنی اتنے پیار سے، اتنی محبت سے قریب کر کے سکھایا، اور اس طرح سکھایا جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میں نے اپنی امت کے لیے وہی پسند کیا جو اس کے لیے ام عبد کے بیٹے نے پسند کیا، یعنی علم۔ سیرت میں آپ کے اخلاق کے بہت قریب تھے۔ عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں ہم نے حذیفہ سے پوچھا کہ صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عادات اور اخلاق اور طور طریق میں سب سے زیادہ قریب کون صحابی تھے، یعنی چال ڈھال، تاکہ ہم ان سے سیکھیں۔ انہوں نے کہا اخلاق، طور و طریق، سیرت و عادت میں ابن ام عبد سے زیادہ آپ سے قریب میں کسی کو نہیں سمجھتا۔ اب آپ دیکھیے کہ جنگلوں میں بکریاں چرانے والے ہیں، کسی اسکول میں کوئی مینرز اور ادب آداب نہیں سیکھے، لیکن ایسے ادب اور آداب تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور یہ کس وجہ سے تھے کہ انہوں نے بائی چوائس آپ کا اتباع کیا تھا،
خود اتباع کیا تھا کہ کس طرح وہ ان کو فالو کرے. تو وہ جتنا جتنا محبت سے فالو کرتے گئے اتنا اتنا ان کے قریب ہوتے گئے. یہ صاحب النعلین اور وسادہ اور مطہرہ تھے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے, آپ کے جوتے, آپ کا تکیہ اور آپ کے طہارت کا جو برتن تھا, لوٹا کہہ لیں, وہ ان کے پاس ہوتا تھا, اس کے کسٹوڈین تھے. علقمہ نے بیان کیا کہ میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر میں نے کہا اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما. پھر میں ایک قوم کے پاس آیا, ان کی مجلس میں بیٹھ گیا. تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے, یہاں تک کہ وہ میرے پہلو میں بیٹھ گئے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو درداء ہے. اس میں نے عرض کیا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کوئی نیک ساتھی مجھے عطا کر, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا. انہوں نے دریافت کیا تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں اہل کوفہ میں سے ہوں. انہوں نے کہا کیا تمہارے یہاں ابن ام عبد صاحب النعلین صاحب وسادہ اور مطہرہ یعنی عبداللہ بن مسعود نہیں ہے؟ کیا وہ تمہارے ہاں نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی شیطان سے پناہ دے چکا ہے؟ یعنی مراد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. کیا تم میں وہ 2 نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہت سے بھیدوں کے حامل ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ یعنی حضرت حذیفہ کی طرف اشارہ تھا. اس کے بعد انہوں نے دریافت کیا عبداللہ رضی اللہ عنہ واللیل اذا یغشی کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے انہیں پڑھ کر سنائی واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے مجھے بھی اسی طرح یاد کروایا تھا. تمہارا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزوں کے مالک کے نام سے بھی پہچانے جاتے تھے. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے. جمعہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا بیٹھ جاؤ. ابن مسعود نے سنا تو وہیں بیٹھ گئے, دروازے پر جہاں کھڑے تھے, جدھر سنا ادھر ہی بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا ابن مسعود آگے آ جاؤ. ان کی عملی زندگی کیسے تھی؟ ابو وائل کہتے ہیں ہم ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عبداللہ بن مسعود کی طرف گئے. دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دی, مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے تو ایک باندی آئی. اس نے کہا آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ پھر ہم اندر داخل ہوئے. ابن مسعود بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے. انہوں نے فرمایا تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی؟ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو نہ رہا ہو. ابن مسعود نے فرمایا تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا کہ ہم صبح سونے والے لوگوں میں سے ہیں؟ راوی نے کہا پھر ابن مسعود نے تسبیح شروع کر دی یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل آیا. تو باندی سے کہا دیکھو سورج نکل آیا. اس نے دیکھا کبھی نہیں نکلا. پھر تسبیح شروع کر دی. پھر خیال ہوا کہ سورج نہ نکل آیا. پھر باندی سے کہا دیکھو, تو دیکھا تو سورج نکل چکا تھا. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آج کے دن ہم سے درگزر کیا, یعنی ہمیں نئی زندگی دی. ولم یہلکنا بذنوبنا, اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ڈبویا نہیں. عبداللہ بن مسعود کی جو بیوی زینب ہے ان کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. جب کچھ ہنر ان کو آتا تھا جس سے وہ کما کے وہ ان پہ بھی خرچ کرتی تھی اور اپنے بچوں پر بھی کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ خسرے کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے تعویذ پہنا ہوا تھا, تو آپ نے اسے سختی سے کاٹ دیا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں یاد کی اس میں سے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک, تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ برائیوں سے بہت روکنے والے تھے, قیلولہ کے لیے لوگوں کو اٹھا دینے والے تھے. حضرت عمر سے روایت ہے, یہ تابعی ہیں حضرت عمر, کہ ابن مسعود کے دروازے پر اکثر قریش کے لوگ بیٹھا کرتے تھے. جب سایہ ڈھل جاتا تو کہتے اب کھڑے ہو جاؤ, جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے. اس کے بعد جس آدمی کو دیکھتے اس کو اٹھا دیتے اور کہتے کہ اٹھو جاؤ قیلولہ کرو, یعنی سنتوں کی پابندی کرواتے تھے. کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابلين بها واتممها علينا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے, سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو 4 لوگوں سے حاصل کرو, ابن ام عبد سے, معاذ بن جبل, ابی ابن کعب اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم سے. یعنی یہ 4 لوگ قرآن کے ماہر ہیں. آپ نے ان کی قرات کی تعریف بھی کی. آپ نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا ہے وہ ابن ام عبد کی قرات کے مطابق پڑھے. یعنی آپ نے ان کو ایک طرح سے سند قرار دیا تھا. خود قاری تھے لیکن اس کے باوجود دوسروں کی قرات شوق سے سنتے تھے.
القمہ کہتے ہیں میں ایسا آدمی تھا جسے اللہ نے حسن صوت سے نوازا تھا. تو عبداللہ بن مسعود میری طرف پیغام بھیجتے، پھر میں تلاوت کرتا. جب میں قرات سے فارغ ہوتا تو کہتے اور سناؤ اور سناؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوبصورت آواز قرآن کی زینت ہے، یعنی قرآن کو زینت بخش دی ہے. اور پھر ان کو قرآن کے بہت بڑا حصہ یاد بھی تھا. طالب علم ان کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے اور یہ ہر روز نہیں نصیحت کرتے تھے. کہتے تھے کہ روز ہمیں کوئی لیکچر دے. کہتے تھے نہیں، میں تمہیں اکتانا نہیں چاہتا. ہر جمعرات کو علمی مجلس کیا کرتے تھے جس میں وہ نصیحت وغیرہ کرتے لوگوں کو. حدیث سنانے میں بھی بہت محتاط تھے. ایک دفعہ حدیث بیان کی، آنکھیں ڈبڈبا گئیں، رگیں پھول گئیں. کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس سے کم یا زیادہ، یعنی جو بھی اس میں کمی بیشی ہے وہ تاکہ معاف کر دی جائے. ان کی بیوی بھی بہت زیادہ آخرت کی فکر کرنے والی تھی. جب انہوں نے صدقے کی آیات سنی تو جو ان کے پاس تھا وہ دینے کو تیار ہو گیا، حالانکہ خود گھر میں فقر تھا. تو پھر ان کے شوہر نے کہا کہ کچھ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. پھر وہ آپ کے پاس آئیں تو کہا کہ میں جو اپنے بچوں پہ خرچ کرتی رہتی ہوں، کیا میرا یہ صدقہ شمار ہوگا، کیونکہ میں ان کی وجہ سے باہر نہیں دے سکتی. تو آپ نے فرمایا دگنا اجر ہوگا. پھر اسی طرح ان کا بیٹا تھا عبد الرحمن بن مسعود، وہ بھی حدیث روایت کرتے ہیں. ان کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے، اس کے گواہ اور لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے. ان کا بیٹا ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ تھا ایک، اور کوفہ میں رہتے تھے. ان کا پوتا قاسم بن عبد الرحمن تھا. ان کی کچھ روایات بھی ہیں. ایک روایت ہے الیقین الایمان کلہ، یقین پورا ایمان ہے. جنت سے متعلق ان کی احادیث ہیں. قرآن کی تفسیر سے متعلق ان کی احادیث ہیں. یہ جو حضرت جبریل کے 600 پروں والی حدیث ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت کی ہوئی ہے. پھر مبذرین کے بارے میں ان کی حدیث ہے. پھر اسی طرح ان کے کچھ اپنے اقوال بھی ہیں، اپنی کوٹیشنز ہیں ان کی، کہ بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت ہوا، اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. کہتے ہیں ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے. اگر چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، جب کوئی سونے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ ذکر کرے تو نیند آ جائے گی. سنت کی پیروی میں میانہ روی بدعت میں کوشش کرنے سے بہتر ہے. جس نے نماز چھوڑی اس کا دین نہیں. حکم اور فیصلہ جات میں رشوت کا کام کفر ہے، لوگوں کے درمیان یہ کام حرام ہے، یعنی رشوت کے بہت مخالف تھے. تو بہرحال یہ تھے عبداللہ بن مسعود، جن کی والدہ ام ابن اب تھی اور والد تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. زندگی غربت اور پریشانیوں میں گزری، لیکن کسی پریشانی نے کوئی بھی ان پر منفی اثر نہیں ڈالا. جی ادھر مینشن تھا نا کہ وہ فزیکلی کافی ویک تھے. جس طرح وہ فزیکلی کافی ویک تھے، لیکن ان کی جو مدر تھی انہوں نے کبھی ان کو جہاں جنگیں بھی لڑی انہوں نے، اور ہر کام میں آگے آگے ہوتے تھے، تو انہوں نے کبھی ان کو منع نہیں کیا. لیکن ہمارے پیرنٹس آج کل جو مطلب بچہ تھوڑا سا بھی ویک ہے، اتنا سا بخار ہو جائے تو اگلے دن کی ساری نمازیں قضا کروا دیتے ہیں اور چھٹیاں کروا دیتے ہیں، اسکول نہیں بھیجتے. اور اس کو اور بھی زیادہ اس طرح جو بچے ہیں نا وہ اور زیادہ ویک ہو جاتا ہے. جب اس کو کہو نا بیمار ہو وہ کہتا ہے اچھا صحیح ہے میں بیمار ہوں، پھر وہ محنت کرے سے جی چرانے لگتا ہے. جی بالکل. اس طرح وہ فزیکلی تو ویک ہوتا ہے، وہ اسپرچولی بھی ویک ہو جاتا ہے. تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے. بالکل. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.